السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ ایز یوزول وتھ یو۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور چنگی بلی گزار رہے ہوں گے۔ آج جو ہم نے آپ کے لیے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے طلاق مبارات۔ ابھی طلاق مبارات کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کب دی جاتی ہے، کیا ریزنز ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ لوگ کافی پریشان رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، عدالتیں چلتی رہتی ہیں، کورٹوں میں حاضریاں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس بارے میں کم لوگوں کو آگاہی ہے۔ وکلاء حضرات تو تقریباً سارے ہی جانتے ہیں۔ تو آج کل کے معاشرے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طلاقوں کا اور خلا حاصل کرنے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اکثر ایسے معاملات میں عدم برداشت اس کی وجہ بنتی ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ گھر کے بزرگ بڑے اور جس گھر میں چھوٹوں کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس گھر کے چھوٹوں کو گھروں میں بیٹیوں بہنوں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ان تمام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر بچا رہے۔ اس کوشش سے نہ صرف دو گھرانے محفوظ ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر نسلوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اس زمن میں ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کو بتانی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین اس میں حکم دیتا ہے کہ جس حد تک بھی ہو اس کام کو، طلاق کے کام کو روکا جائے، کیونکہ اس کام سے سب سے زیادہ تسلی شیطان مردود کو ہوتی ہے اور اس دن اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بڑے مل کے ان کاموں کو جس طرح ہو سکے روکیں۔ تو یہ تو وہ تمہید تھی جو کہ ہم لوگوں کو بتانی بہت ضروری تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس معاملات کی طرف کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسی نوبت کیوں آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں سے آنے والی ویڈیوز بہت انفارمیٹیو، پریکٹیکل اینڈ نیڈ آف ایوری ون ہے، بلکہ میں تو کہوں گا نیڈ آف دا ڈے ہے۔ جو لوگ بھی اس کو ہلکا لے رہے ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن یقین جانیں جتنے معاملات ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ انسانی زندگی میں عام ہیں اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کو اس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، طلاق مبارات، اس کے ریزنز اور اس کا طریقہ کار۔ تو اکثر ایسے کاموں میں بے جا الزامات کی بارش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی عورت یا مرد کسی لڑکی سے اپنا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتا ہے کہ ایسے کاموں میں بے جا الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے اور ایسی تہمتیں اور الزام لگائے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، پھر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آگ لگانے والوں کو موقع مل جاتا ہے گھروں کو توڑنے کا، بدلے لینے کا، اور اگر ان کے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کا گھر علیحدہ ہوا ہو تو وہ اس کو اپنی عزت سمجھ کر بھی آگے بڑھ کر آگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ بہت ضروری باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں، غور سے سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہو۔ لڑکوں کو بری عادت بشمول گھر کے اخراجات کی فکر نہ کرنا۔ دیکھیں، لڑکے کا کام جب لڑکی کو گھر لانا ہوتا ہے تو اس کا اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام جائز اخراجات کم از کم تو پورے کرے۔ اگر لگژری نہیں دے سکتا تو جائز کام اس کو چاہیے کہ کمائی کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، جو بھی اس کا عہدہ ہے اس کے حساب سے اپنے کام کو بخوبی انجام دے تاکہ اس کی بیوی کو اس سے جائز معاملات میں کوئی شکایت نہ ہو۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، جو پریشانیاں ہوتے ہیں نا، ان سے تنگ آ کر پھر لڑکے کیا کرتے ہیں، جب ان پہ بے بھاؤ بارش کر دی جاتی ہے، بدتمیزی کر دی جاتی ہے، گھر نہیں بنتا، گھر کے حالات نہیں بنتے، گھر والے ساتھ نہیں دیتے، کوئی آگے نہیں آتا،
تو دو فریقین ہوتے ہیں نا، ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے. اگر کبھی لڑکا نہیں سمجھ رہا تو ہم لڑکی کو سمجھا سکتے ہیں، اگر کبھی لڑکی نہیں سمجھ رہی تو ہم لڑکے کو سمجھا کے معاملات کو کسی حد تک کول تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کو بری عادت بشمول گھر کے اخراجات کی فکر نہ کرنا، پریشانیوں سے تنگ آ کر نشے میں چلے جانا اور پھر نشوں کی تہمت سہنا. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو نشئی ہے، یہ تو ویسا ہے، اور معلوم ہوا کہ اس نے ابھی جو ہے نا تنگ آ کر اس نے ابھی کوئی نشہ وشہ کسی نے پلا دیا کرا دیا. وہ دوست یار ہوتے ہیں، حرامی قسم کے بھی ہوتے ہیں، شریف قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا لگا دیا. تو لڑکی والوں نے اس پہ تہمت یہ لگا دی کہ جناب یہ تو پیدائشی سالہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں نشئی ہے. ابے بھائی جب شادی کری تھی اس وقت کیوں نہیں چیک کیا؟ محلے سے انکوائری کیوں نہیں لی؟ رشتہ داروں سے انکوائری کیوں نہیں لی؟ پولیس ویریفیکیشن کیوں نہیں لی؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. اس سے اب تو ایک اسٹیپ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ اسٹیپ یہ ہو گیا کہ وہ ڈاکٹری معائنہ بھی کراتے ہیں کہ ویدر اے پرسن از ایبل ٹو فار میرج اور ناٹ. تو بھائی ہماری اپنی غلطیوں کو ہم بچوں پہ ڈالتے ہیں، بچوں کو مصیبتیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں، تمہارے تو نصیب میں ہی یہی تھا. اب میں نصیب کے بنائے کس نے؟ اللہ نے کسی کا نصیب کبھی خراب لکھا ہے کیا؟ یہ ہم سب خود کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ کرتے ہیں جب یہ چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر نگیٹیویٹی کو ہوا دیتے ہیں، اپنی بیوی کی برائی کرتے ہیں، اپنے شوہر کی لڑکیاں اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں، اپنے یا اپنی بیوی کی جگہ کا نام بدل لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ یار میرے پہ کوئی بات آ جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں پہ نام بدل کے کسی اور کا نام لے کے ان باتوں کو ہوا دیتا ہے اور لوگوں کی رائے لیتا ہے، اور جو اس کی سمجھ میں آتا ہے پھر وہ کرتا ہے. تو خواہ کی تہمات اور الزامات لگا کر ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کرنا، یعنی یہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ ہمارے وکلا حضرات بھی لکھ لیتے ہیں اپنی اگر کیس داخل کریں تو. اور عموماً اگر کسی سے ملو تو اسی قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ لڑکی کو 4 کپڑوں میں نکال دیا، مارا پیٹا، یہ کیا، غضب کیا، فلانا کیا، یوں کیا وہ کیا. چاہے وہ ہو بھی نہ، کئی دفعہ تو بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ تہمت اور الزامات کی حد تک بھی ان باتوں کو آگے بڑھا کر کے گھروں کو خراب کر دیا جاتا ہے. اچھا اب بات ہم آتے ہیں، ہمارا پوائنٹس ہمارے چل رہے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کے لکھے. اب ہم جس پوائنٹ پہ پہنچے اس کا نمبر ہے 8 نمبر. اچھا اس میں آخری بات یہ ہے کہ دلوں میں فیصلہ کر لینا کے ساتھ نہیں رہنا، اور یہ ہستی بستی زندگی میں کسی تیسرے شخص کو گھر میں داخل کر لینا. دیکھیں ایک تو فیصلہ یہ کر لیا کہ ساتھ ہی نہیں رہنا، پھر اگر کوئی گھر میں آ رہا ہے چاہے لڑکی کی طرف سے آئے چاہے لڑکی کی طرف سے آئے، چاہے لڑکے کا رشتہ دار ہے چاہے لڑکی کا رشتہ دار ہے، یہ رسپیکٹیو، لیکن اس کو بھی پھر جو ہے نا ایشو بنا کے الزامات لگا کے اس کو بھی بدنام کر دینا. او بھائی پہلے ہی منع کر دو کہ بھائی ہمارے گھر نہیں آیا کرو تم، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. کم سے کم آپ کی گھریلو زندگی جو ہے وہ تو ٹھیک رہے گی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں بڑوں کو بچوں کی طرف سے اگنورنس جو کہ بہت معنی رکھتی ہے اس کی پرواہی نہیں کرتے. یعنی بڑے جو ہیں کبھی کبھی ایسا کام بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بچی جانے بچہ جانے، ہم کیا بولیں، ہم کیا جاننے، دونوں سمجھدار ہیں. یہ اگنورنس میں آتا ہے. تو یہ نواں پوائنٹ ہے اگنورنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیئر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، بچوں سے ان کے ریزنز پوچھنے چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، لڑکی سے علیحدہ ریزن پوچھنے چاہیے، لڑکے سے علیحدہ ریزن پوچھنے چاہیے. اور انشاءاللہ یہ بات جو ہے یہ آگے چل کے کسی حد تک معاملات کو روک سکتی ہے. اور مار پیٹ کے الزامات لگا کر لڑکی کا اکثر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ ایسا نہ ہوتا ہو، میں یہ نہیں کہتا، یقیناً ہوتا ہے، مگر چنگاری کو آگ میں دھکیلنا بات چھوٹی ہے اور کر دی اس کو بڑی. عزت کا انا کا مسئلہ بنا لیا، گھروں کا فیملی کا مسئلہ بنا لیا، ہمارے یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں،
ارے دنیا بدل رہی ہے یار، سب کچھ ہوتا ہے اس زمانے کے اندر. امپاسبل کا ورڈ واپس ڈکشنری میں چلا گیا ہے. There is nothing impossible in the world. Everything is possible in the world. تو things are 100% okay کہ yes مارا پیٹا بھی ہوگا، نکالا بھی ہوگا، 2 کپڑوں میں بھی دھکے دیے ہوں گے، سر بھی پھاڑ دیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ بنانے والے بنا ہی لیتے ہیں اور نہ بنانے والے نہیں بھی بناتے. اچھا اب اگر یہ تو ان لوگوں کے لیے بات میں نے کری کہ جن کے اولاد نہیں ہوئی اور یہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے. اس سے جب ہم آگے جاتے ہیں نا تو پھر وہاں پر آتا ہے ایک اور ایشو جس میں ہم کہتے ہیں کہ شادی کو 4 سال ہو گئے، 2 بچے ہیں. مثال دے رہے 2 بچے ہیں. اب 2 بچوں کا کیا بنے گا بھائی؟ ان کا فیوچر کیا بنے گا بھائی؟ ان کی کسٹڈی کون لے گا بھائی؟ ان کو لک آفٹر کون کرے گا بھائی؟ ان کے اخراجات کون اٹھائے گا بھائی؟ لڑکا تو کہتا میں تو کماتا ہی نہیں ہوں، لیجیے. ارے بھائی ایسی حالات نہیں آنے چاہیے جس میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن اگر آ جائیں تو پھر آپ کے لیے کورٹ آف لا ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں. اور if you do not want to go to the court and you want to settle the things in your home, then no need to go to the court. You can decide all things in home under supervision of the elders of the family, to whom both people agree to listen and obey. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ لوگ معاملے کو آ کے سامنے حل کر دیتے ہیں. یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے جو لوگ کم سوچتے ہیں اور سوچنے والی ہے، بہت اہم بھی ہے اور سوچنے والی بھی ہے. اس کو ذرا غور سے سن لیں، لڑکیاں بھی سن لیں، لڑکے بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، عورتیں بھی سن لیں. یہ کیا ضروری ہے کہ جو خاوند موجود ہے یا جو بیوی موجود ہے، علیحدگی کے بعد اس کو اس سے بہتر مل جائے گا یا بہتر مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ معاملات اور بدترین شکل اختیار کر لیں. یاد رکھیں مقدر اللہ لکھتا ہے، انسان نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں دونوں فریقین شامل ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں، گھریلو گرمی سردی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے. اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر کی حد تک رکھیں. میں نے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں دیکھے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، مگر جب کسی تیسرے آدمی کے گھر جاتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی تعریفوں کے اتنے پل باندھتے ہیں کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے گھر کی باتوں کو اپنے گھر تک رکھنا، اپنے معاملات تک رکھنا ہی میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ اکثر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو دھکا دیں اور گاڑی کو چلاتے رہیں. کبھی کبھی نا انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے، معاملات میں بھی اکثر بہتری آ جاتی ہے. آج اگر دن سخت ہے تو یقیناً اور یقین جان لیں کہ کل بدلے گا ضرور، اس پر ایمان رکھیں. اچھا یہاں تک تو باتیں وہ ہیں جو قصائص ہیں، جو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا، کیونکہ مجھے تھوڑا ویڈیو کو بھی شارٹ کرنا ہے. باتیں تو بہت ساری کرنے کے لیے، لیکن میں یہاں پر اس ٹاپک کو ختم کر کے اب ہم تھوڑا سا اس طرف چلیں گے جو یہ طلاق مبارات کہتی ہے. تو طلاق مبارات کیا کہتی ہے، اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا جو اصل ٹاپک تھا طلاق مبارات، اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیں لڑائی جھگڑے بغیر عدالتوں کا وقت ضائع کیے بغیر یہ معاملات نہ گھر میں بھی طے پا سکتے ہیں. اور اکثر عزت دار لوگ جو کورٹوں میں اپنے گھروں کی بدنامی یا اپنے بچوں کی بدنامی نہیں چاہتے، وہ ان معاملات کو گھروں میں حل کرتے ہیں، جس کو ہم طلاق مبارات کا لفظ دیتے ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس علیحدگی کا نام ہے طلاق مبارات. اچھا انگلش میں کہتے ہیں ڈیسولوشن آف میرج بائی وے آف کلا، یعنی میرج جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی بائی وے آف کلا، کلے کے ذریعے. اس طریقے کا معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جاتے ہیں، اور معاملات عدالتوں کی سیڑھیوں کے بغیر چڑھے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں.
ایک پارٹی دونوں کے درمیان مصالحتی کردار ادا کرتی ہے اور دونوں فریقین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. جب بات حد سے آگے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقین یعنی لڑکی، لڑکا، مرد یا عورت یہ فیصلہ کرنے کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیں گے. آپ کسی بھی وکیل کی خدمات اس سلسلے میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے درمیان طلاق مبارات کا کاغذ بنا دیں. طلاق مبارات کیا ہوتی ہے؟ اس میں لڑکی کو لڑکا آزاد کر دیتا ہے اور لڑکی لڑکے کو آزاد کر دیتی ہے. یہ کام دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو جاتا ہے اور جو چیزیں جس میں جہیز میں دی گئی ہیں، حق مہر ہے، یہ معاملہ بھی ہاتھ کے ہاتھ حل ہو جاتا ہے. وہ فوری کے فوری حل کر کے آپ کے لیے ایسی راہیں نکال دیتے ہیں اور ایسے اصول بنا لیتے ہیں کہ جن سے یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے اور لڑکی پہلے دستخط کرتی ہے ڈاکومنٹ کے اوپر کیونکہ چھٹکارا لینا چاہتی ہے اور لڑکا بعد میں دستخط کرتا ہے. یعنی ہم یہاں پر ایک اگر قرآنی آیت کو چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، اس کی کوئی معنی اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ معنی ضرور ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اور ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی یہاں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا، آج ہم نے دین کا لفظ ہٹا کے اپنے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ لکم دینکم ہوتا ہے. اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں، جہیز کی لسٹ ہوتی ہے اور اگر لڑکے نے مہر نہ دیا ہو تو مہر کی رقم کی باقاعدہ ادائیگی کیش یا پے آرڈر کی شکل میں ہوتی ہے. اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں بغیر عدالت کو انوالو کیے ہوئے، بغیر کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کیے ہوئے. ایک تھرڈ پارٹی which can play a role of mediator and can handle the matters of both the parties is only the person who will do this, or otherwise you can hire the services of the advocate and he can write this kind of document for you and you can take your benefits without going to any court of law or paying hell of amount of fee and different other fees to the court. You can settle all these matters in your home. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.